رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج سے واپس آ رہے تھے، جب غدیر خم کے مقام پر پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے امت کو پیغام پہنچاؤ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہی آیات ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ان آیات کے تفسیر میں اس نے لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے غدیر خم کے مقام پر فرمایا، تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام یا 1,20,000 لگ بھگ کے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے گا اور اللہ کا پیغام پہنچائے گا اور میں اس پر لبیک کہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت عزرائیل علیہ السلام لائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا، یعنی اس دنیا سے میں جانے والا ہوں۔ تو رسول جب ایک میدان پر لوگوں کو جمع کر کے اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرا جو دین ہے مکمل ہو گیا، ابھی میں جانے والا ہوں۔ تو رسول نے فرمایا، میں جانے والا ہوں اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں آپ کا نبی ہوں، میں آپ کے نفس پر، آپ کے جانوں پر زیادہ حقدار ہوں بنسبت آپ کے، یعنی آپ اپنے جسم پر زیادہ حقدار نہیں ہے جتنا میں آپ کا رسول ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، بالکل ہمارے نفسوں پر آپ کا ہم سے زیادہ حق ہے۔ تو رسول نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں، یعنی جو شخص آپ کے نفس پر آپ سے زیادہ حقدار ہو، یعنی رسول ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے تو اس لیے وہ مولا ہو گیا۔ رسول نے فرمایا، جن کے نفسوں پر میں ان کے نفس سے زیادہ حقدار ہوں تو ان کا میں مولا ہو گیا۔ تو جس کا میں مولا ہوں، میں رسول ہوں، اور رسول امتیوں کے لیے جس طرح مولا ہوتا ہے اسی طرح مولا میرے بعد ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے مولا کون ہوگا میرے بعد؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے بعد مولا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم میں دو ثقیل چیزیں، گران قدر چیزیں، عظیم چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اور فرمایا، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے عظیم ہے، احدہما اعظم من الآخر۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ قرآن اور یہ اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے عظیم تر ہے، یعنی قرآن اہل بیت سے عظیم تر ہے اور میرے اہل بیت قرآن سے عظیم تر ہے، یعنی دونوں ایک جیسے عظیم ہے۔ پھر فرمایا کہ احدہما اکبر من الآخر، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے اکبر ہے، بڑے ہے، اہل بیت قرآن سے بڑے ہے اور قرآن اہل بیت سے بڑے ہے۔ یا دوسری معنی اس طرح ہو گیا کہ قرآن اہل بیت کی طرح بڑا مقام والا ہے اور اہل بیت قرآن کی طرح بڑے مقام والے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام کو کہ لا تقدموہما فتہلکوا، اے میرے صحابہ کرام، آپ میرے ان اہل بیت اور قرآن سے آگے نہ بڑھو، قرآن سے بھی آگے نہ بڑھو، قرآن کی طرح اہل بیت سے بھی آگے نہ بڑھو۔ اگر تم میرے اہل بیت اور قرآن سے آگے بڑھو گے فتہلکوا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے پکڑا،
مضبوطی سے پکڑا تو لن تضلوا بعدی ابدا، تو تم صحابہ کرام میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ آخری خطبہ ہے رسول کا، آخری بیان ہے، اور ان کے بعد پورے 2 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، اور اس نے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں اس دنیا سے، میرے پاس فرشتہ آئے گا، اللہ کا فرشتہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گا، یعنی دنیا سے جانے والا ہوں، اور میں تم میں 2 چیزیں، 2 ثقیل چیزیں، 2 خلیفتین، اس طرح فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم خلیفتین، 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور میرے بعد ان کو پکڑنا، مضبوطی سے ان کو پکڑنا، ان کے پیچھے پیچھے جانا، ان سے آگے نہیں بڑھنا، اگر آگے بڑھنے کی کوشش تم نے کی تو فتہلکو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن جہاں ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہی قرآن ہوگا، وہ قرآن کی طرح بات کرے گا، اور جس طرح قرآن حق ہے اس طرح اہل بیت بھی حق ہے۔ اور فرمایا ان کو پکڑو، میرے بعد ان اہل بیت کی پیروی کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا، اور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ جبریل نے فرمایا کہ قیامت تک ساتھ رہیں گے، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میں رسول، اللہ کا رسول وہاں موجود ہوں گا، اور آپ سب کو وہاں حاضر کیا جائے گا، اور وہاں بھی اہل بیت اور قرآن موجود ہوں گے، ساتھ ہوں گے، اور میں تم لوگوں سے، صحابہ کرام سے اور سارے امت سے وہاں سوال کروں گا، پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے میرے بعد میرے اس حکم کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ جن لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ان کو نہیں چھوڑا، گویا کہ اس کا مثال اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی، جس لوگوں نے کشتی کا ساتھ دیا، کشتی میں بیٹھ گئے، اس کو نجات ملا، تو جس لوگوں نے میرے اہل بیت کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو پکڑا، تو اس کو اس طرح نجات ملا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم والے جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے اس کو نجات ملا تھا۔ اور جو ان اہل بیت سے جدا ہو گیا اور ان اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا تو فرمایا فتہلکو، یہ لوگ ہلاک ہو گئے، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جن لوگوں نے میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا بہترین سلوک نہیں کیا تو ان کے چہرے کالے ہوں گے، یہ رسول نے فرمایا۔ اور یہ کوئی وزیر نے یا وزیر اعظم نے یا کوئی مولوی صاحب نے بیان نہیں کیا، یہ رسول اللہ نے بیان کیا، اور رسول اللہ کا جو بیان ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور اپنے دل سے نہیں کہتا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ اس طرح باتیں نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنے نفس سے نہیں کرتے، اپنے خواہشات سے نہیں کرتے، اپنے مرضی سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، رسول جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی اصحاب کرام کو اپنے امت کو پیغام دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہوتا ہے۔ تو رسول نے جو بیان کیا آخری خطبے میں تمام امت کو جمع کر کے بیان کیا، وہ کسی ممبر، وہ کسی ناظم، وہ کسی کونسلر، وہ کسی سیاسی بندے کا اعلان نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، ان هو الا وحی یوحى۔ اور ان احادیثوں کو ہمارے بہت سے ناصبین علماء وہ چھپاتے ہیں، عوام کو نہیں دکھاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا فرمایا تھا اہل بیت کے بارے میں، کہ میرے بعد اہل بیت کو پکڑو، قرآن کی طرح پکڑو، ان کی پیروی کرنا، ان سے آگے نہیں جانا، قرآن اور اہل بیت ایک جیسے ہے، جس طرح قرآن کا مقام ہے اسی طرح میرے اہل بیت کا مقام ہے۔ آج لوگ نکلے ہیں کہ اہل بیت کا مقام اس طرح نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے صحابہ کرام بھی افضل ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اہل بیت رسول اللہ کی طرح ہے، صرف نبوت کا درجہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہو گیا، اس نے صحابہ کرام کو کمزور نظر سے دیکھا۔ اگر کسی نے کہا صحابہ کرام افضل ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اہل بیت کی گستاخی نہیں ہے۔